پہلے دن جب ریکروٹس کیمپ میں آئے تو وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے کہ اگر ان پر طالبان نے حملہ کیا تو یہ ایک بند دروازے کی صورت حال ہو جائے گی، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ طالبان نے دوسری بار حملہ نہیں کیا، سخت حملہ کیا جس سے رنگروٹ سر ڈھانپ کر بھاگ گئے۔ خاندان کے کتوں کی طرح وہ ہر جگہ جنگلی طور پر گولی چلاتے تھے کہ طالبان کو ایک جغرافیائی فائدہ تھا اور وہ گھنے جنگل میں چھپے ہوئے تھے، تاہم انہوں نے اپنے سپرکس کو فوری طور پر اس کی اطلاع دی، کیونکہ طالبان کو روزانہ 20 پر حملہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ معاملہ تھا، امریکی فوج کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 3 حملے کیے۔ اس نے براہ راست مارٹر کو ہٹانے کا حکم دیا اور اس نے پہاڑ کے خلاف کیچڑ کو چالو کیا، یہاں تک کہ اگر کچھ نہیں ہوا۔ نشانے بازی اور لڑائی نے دن رات امریکی فوجی اڈے کو بے چین کر دیا تھا، اس لیے وہ کمرے میں چھپ کر صرف بوتلوں کا استعمال کر سکتے تھے اور انہیں اپنی چوکیوں پر قائم رہنا پڑتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی طوفانی بارشوں میں ہوں، وہ امریکہ سے خوفزدہ کیوں نہ ہوں۔ اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر اذیتیں دیں، امریکی فوج نے مقامی ملیشیا کے ایک گروپ کو دن اور رات کھڑے رہنے کی ذمہ داری پر خرچ کیا۔ پھر انہوں نے مقامی سرداروں کو اس حملے پر امن مذاکرات کرنے کے لیے اکٹھا کیا، تاہم جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی، ایک فوجی کو معلوم ہوا کہ یہ گولیاں براہ راست فوجیوں کی طرف سے لگیں۔ بان ایک مقامی دیہاتی ہے، لیکن امریکی فوج نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ اس الزام کو بھول سکتا ہے، یا تو وہ دشمن بن کر موت کے منع میں چلے جائیں یا پھر اپنے ہتھیار ڈال کر دوست بن جائیں، جو کہ فوجیوں کے لیے سڑکوں اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے مختلف وسائل خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، وہ فورا اس نے سر ہلایا، اپنی آنکھوں سے دیہاتی کو اشارہ کیا، موقع پر ہی ہتھیاروں کا تبادلہ کیا، اور پھر امریکی فوجی ایلی گارڈ کی تجویز کے ساتھ اپنے معاہدے کا اظہار کرتے ہوئے آخر کار امریکی فوجیوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن جب وہ آرام سے تھے تو یہ سوچا کہ طالبان نے ایک بار پھر دھوپ میں حملہ کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ امریکی فوج کے وعدے پر یقین رکھتا تھا اور اب دوسرے لیفٹیننٹ کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اس دن اسے ایک بختر بند گاڑی کو اڈے سے نکلنے کا حکم ملا، اس لیے اس نے رضاکارانہ طور پر قافلے کی رہنمائی کی۔ جب وہ ایک پہاڑی راستے سے گزرا، ڈرون نے اچانک 200 میٹر آگے ایک نامعلوم جنت دریافت کی تاکہ طالبان کو حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ فوجیوں نے فوری طور پر دیکھا کہ یہ صرف ایک ٹکڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بختر بند گاڑی سے نیچے گرا تھا، ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے سمندر میں دب کر کمانڈر نے فوراً ہی نیا ایلی افسر بھیجا۔ تاہم اس حملے کے بعد امریکی فوجیوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہوئے امریکی فوجیوں کو دور کر رہے تھے۔ وہ بھاگ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم اٹھا سکے، اس نے اپنا سیل فون پکڑا اور دیکھا کہ خفیہ طور پر تصویر کھینچی گئی تھی۔ غیر متوقع طور پر نیا آنے والا شانگوی خوفزدہ تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ طالبان نے ایک بار پھر مقامی سربراہ کو تلاش کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے امریکی فوج سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم میچنگ جانگ نے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے بات چیت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، مردہ جلد تباہ ہو جائے گا۔ ایک گشتی مشن کے دوران وی نے ایک بارودی سرنگ پر قدم رکھا اور 2 ایلی افسران کو لگاتار نکالنے کے بعد امریکی فوج کے پاس ایک سیاہ فام کو بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ 3 دنوں میں چوکی سے پیچھے ہٹ جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ فوجی آخر کار اس بھوت جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب امریکی فوج کو خواب میں دیکھا گیا، طالبان نے فوجیوں کو اپنے خوابوں سے بیدار کر کے اچانک حملہ کر دیا۔ امریکی فوج نے جوابی حملہ کرنے کے لیے اس قدر سخت مارا کہ وہ فوری طور پر جوابی وار کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ مسلح ہیلی کاپٹر تھے، 1 گھنٹے میں طیارہ پہنچنے کی امید تھی، اور طالبان نے اپنے عددی فائدے پر انحصار کرتے ہوئے صرف 10 منٹوں میں امریکی فوج کی دفاعی لائن کو توڑا اور اڈے کے اندر گھس گئے، اور امریکی فوج نے پیشہ ورانہ حکمت عملیوں پر انحصار کیا کہ وہ طالبان کی پہلی کھیپ کو ختم کرنے کے لیے جو فوجی اڈے میں داخل ہوئے تھے۔ فوجیوں کو دیکھنے والی مشین کے ذریعے پتہ چلا کہ جب فوجیوں نے بے چین ہو کر حملہ کیا تو 8 امریکی فوجیوں نے کامیابی سے حملہ کر دیا۔ پہلے دن جب ہوئے تھے ریکروٹس کیمپ میں آئے تو وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ